یعنی مٹی والے، اور ایک آپ کی کنیت ابو حسن۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک چھوٹے بیٹے تھے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو تیسرے بیٹے ہیں یہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، اس وجہ سے یہ زیادہ مشہور نہیں ہیں۔ تو بیٹے کے نام کی وجہ سے پہلا نام جو بڑا بیٹا ہے حضرت حسن، اس نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو حسن ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں۔ پوچھتے ہیں علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی سی ہمارے اندر جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، تنازع ہو گیا، جس کی وجہ سے کہ حضرت علی باہر چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک درخت کے نیچے مٹی پر ایسے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پر کہا اے ابو تراب، مٹی کے باپ۔ اس وجہ سے آپ کا نام ابو تراب رکھا گیا، یہ آپ کا لقب ہو گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اس لقب سے پکارا، اور صحابہ اکرام کو بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نام دیا ہے ابو تراب، اے مٹی کے باپ۔ تو ایک لقب آپ کا ابو الحسن اور ایک لقب آپ کا ابو تراب ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں اور فضائل اور مناقب تو زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 خصوصیات ایسی ہیں جو کسی اور صحابی کو نہیں ہیں، کہ اگر وہ مجھے خصوصیت مل جاتی تو اس کے بدلے کہ میں آپ کو کہ کئی گنا سرخ اونٹ دیتا، یعنی ایک طرف سرخ اونٹ ہو، دوسری طرف یہ 3 خصوصیات ہوں، تو میں یہ 3 خصوصیات کو پسند کروں گا، 3 کہ سرخ اونٹوں کو رد کر دوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ خاوند ہیں، زوج ہیں۔ یہ خصوصیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری خصوصیت حاصل یہ ہے ان کو کہ حضور علیہ السلام نے جب خیبر فتح ہوا، خیبر کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں پکڑایا، کہ کسی اور صحابی کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا۔ خیبر کا قلعہ اصل میں یوں ہے کہ یہ ایک یہودیوں کا گڑھ تھا، چھوٹی سی بستی تھی۔ یہودی اپنا ساز و سامان، مال جائیداد وہاں چھپا کر رکھتے تھے، حفاظت کے لیے رکھتے تھے۔ مفسرین محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو خیبر کا قلعہ ہے اس کے باہر 12 قلعے اور تھے۔ صحابہ اکرام نے ان 12 قلعوں کو تو فتح کر لیا، لیکن اندر جو مرکز تھا جہاں یہودیوں نے اپنا ساز و سامان، مال جائیداد چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اس کو بڑا مضبوط بنا رکھا تھا، اس کو فتح کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے رات کو اعلان کیا کہ کل صبح کو کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی کہ خیبر کا قلعہ فتح فرمائیں گے اس کے ہاتھ میں میں جھنڈا پکڑاؤں گا، اور فرمایا وہ آدمی ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت فرماتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرماتے ہیں۔ جب صبح ہوئی حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے ہیں مڑ کر، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں علی مرتضیٰ کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آج ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، درد ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز پر نہیں آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ آپ کو بلایا گیا، وجہ پوچھی فجر کی نماز پر کیوں نہیں آئے؟
انہوں نے کہا درد اور تکلیف کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی، اس وجہ سے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، میں اس وجہ سے نماز پڑھنے نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیبر کا جھنڈا یہ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ نے اس کو فتح کرنا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو کیسے فتح کر سکتا ہوں کہ میری بینائی چلی گئی، میری آنکھ میں تکلیف ہے، درد ہے، میں دیکھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھ کی بینائی واپس آ گئی، درد ختم ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تک کہ میری بینائی کم نہیں ہوئی اور میری آنکھ میں کوئی درد تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی لعاب کا نتیجہ، مبارک لعاب کا نتیجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو، جاؤ خیبر کے قلعوں کو فتح کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ باقی تمام صحابہ اکرام کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں کہ وہاں کفار و مشرکین، یہود اور نصارہ اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام پر تیر برساتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور خیبر کا قلعہ فتح کیا، اور اس کا مضبوط دروازہ تھا، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گئے اور اس خیبر کے جو دروازہ تھا، گیٹ تھا، اس کو توڑا اور پھر اس کو ایک ہاتھ پر اٹھا کر اپنی ڈھال بنائی، کفار و مشرکین سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سب کو قتل کر دیا۔ کہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، دوسرے دن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں 7 آدمیوں کے ساتھ گیا اس دروازے کو اٹھانے کے لیے، ہم 8 آدمی تھے، اس دروازے کو اٹھانے لگے، ہم سے نہیں اٹھا۔ یعنی اتنا بڑا مضبوط، اتنا بڑا وزنی دروازہ تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلے اٹھا لیا اور اپنی ڈھال بنائی۔ تو یہ صرف جسمانی طاقت نہیں تھی بلکہ روحانی طاقت بھی تھی، حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا، حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اصل میں حضور علیہ السلام جس کی طرف اشارہ کر دیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور رحمت ڈال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسری خصوصیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جنبی ہونے کی حالت میں گزر سکتے ہیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد نبی سے گزر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا۔ ضرورت کے وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے باہر آنا جانا ہوتا تھا، گھر سے باہر آنا جانا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جنبی ہونے کی حالت میں کہ مسجد کو پار کر کے جاتے تھے، گزر جاتے تھے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت دی، اجازت دی کہ آپ بھی جنبی ہونے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد نبی سے گزر سکتے ہیں، اور یہ خصوصیت کسی اور صحابی کے لیے نہیں تھی۔ بہرحال ہر صحابی کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خصوصیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خصوصیت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خصوصیت، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خصوصیت ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ پڑھے لکھے تھے، کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، بچوں میں سے سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا مردوں میں سے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس طرح غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج بھی مجھے یاد ہے حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے جب قرآن مجید نازل ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، سوار کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت خدیجہ پر اسلام کو پیش کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا
کہ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں کہ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں دیکھ کر حیران ہوں گا آج نئی چیز یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا نماز ختم کی، میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت عطا کی، اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا دیا ہے کہ میں آپ پر اسلام پیش کرتا ہوں، آپ بھی اسلام کو قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابو طالب سے مشورہ کروں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ اپنے باپ سے مشورہ نہ کرنا، بلکہ تم غور و خوض خود کرو، سوچ وچار خود کرو، سوچو کہ میں نے اسلام لانا ہے، قبول کرنا ہے، نہیں کرنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پوری رات جاگتا رہا، سوچتا رہا، حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو بار بار دیکھتا رہا، حضور علیہ السلام کے صادق الامین تمام القابات کو دیکھتا رہا، حضور علیہ السلام کی شفقت و محبت کو دیکھتا رہا۔ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کل صبح سب سے پہلے میں اسلام لے آؤں گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو حضور علیہ السلام ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، آپ اسلام لے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور آپ پڑھے لکھے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی، جس طرح کسی کی عادت ہوتی ہے وہ نوٹس لکھتا رہتا ہے، اپنی کاپی اپنی ڈائری لکھتا رہتا ہے، اپنی یادداشت یا اچھی باتیں لکھتا رہتا ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جو بھی حضور علیہ السلام فرمان حدیث بیان فرماتے آپ اپنی طرف سے لکھ لیتے تھے، حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح قرآن کی آیت نازل ہوتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یاد کرتے، یاد کرنے کے بعد پھر اپنی ڈائری میں لکھ لیتے تھے۔ جب آپ نے ایک کاپی تیار کر لی، احادیث مبارکہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک کتاب جو لکھی کہ اس میں 686 حدیثیں لکھی جو ساری کی صحیح روایت سے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید لکھا اپنے ہاتھ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں دکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور دعائیں دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پڑھے لکھے تھے، اسی وجہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے، کفار اور مشرکین سے کہ صلح لکھوایا، ایک رجسٹر جو چھوٹا سا لکھوایا گیا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ حضور علیہ السلام بتاتے گئے کہ کیا لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے گئے۔ تو یہ خصوصیت بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عالم بالقرآن ہوں، یعنی میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں قرآن مجید کب نازل ہوا، کس جگہ پر نازل ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا، میں سب کو جانتا ہوں کہ مجھے تم قرآن کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں ہر ایک سوال کا جواب دوں گا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے میں سے سب سے بڑا قاری، قرائے کرام میں سے سب سے بڑا قاری وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن قضاء میں سے، فیصلہ کرنے میں سے سب سے بڑے قاضی وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نیا جوان ہوا، بالغ ہوا، ابھی عقل شعور اتنی نہیں آئی تھی، حضور علیہ السلام نے مجھے یمن کا گورنر بنا دیا اور فرمایا آپ وہاں کے گورنر بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں، وہاں آپ فیصلے کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو فیصلے نہیں کر سکوں گا، مجھے فیصلہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تیرے دل کے اندر ہدایت ڈالے اور تیری زبان کے اندر درستی ڈالے، یعنی جب تمہاری زبان سے بات نکلے اچھی بات ہی نکلے، صحیح بات نکلے، غلط بات نہ نکلے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد آج تک میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلا جو غلط ہو، کہ قاضی کے لیے سب سے مشکل بات یہی ہوتی ہے
کہ چناؤ کس طرف کرنا ہے، کہ یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور ایسے ہی بتا دیتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ویسے ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آج تک غلط فیصلہ نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر حضرت علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، عمر کو اتنا اچھا فیصلہ کرنا نہیں آتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا فیصلہ فرماتے تھے۔ تو یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور ان کے مناقب ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو دیکھیں کہ جب خندق کھدائی گئی، غزوہ خندق کے موقع پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خندق ایک بڑی گڑھا کھودا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب کھدائی ہو گئی، ایک کافر آیا جو بڑا بہادر پلوان سمجھا جاتا تھا، مشہور ہو گیا تو وہ 1000 کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کا نام عمر بن اسود تھا، کہ فرماتے ہیں کہ وہ 1000 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ اس خندق کے نیچے اترا اور اس نے اعلان کیا کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اجازت دیں میں اس سے لڑتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے للکارا اعلان کیا اور شعر پڑھے اور صحابہ اکرام کی گستاخی کی، کہ گستاخانہ جملے اس نے ادا کیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے صحابہ اکرام کو پھر برا بھلا کہا، گستاخانہ جملے کہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ تو پھر حضور علیہ السلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ جب اجازت ملتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترتے ہیں اور اس عمر بن اسود کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ بڑا پہلوان، طاقتور، بڑی قد کا آدمی تھا، کہ اس نے جب تلوار کا وار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے اپنی تلوار کی، لیکن اس کا زور اتنا تھا کہ تلوار نیچے کو آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سر کے اوپر ٹوپی، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کو چیر دیا، تھوڑا سا سر بھی زخمی ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، عمر بھی چھوٹی تھی، پہلے وہ لڑنے کو تیار نہیں تھا کہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا، تو بچہ ہے، میں کسی پہلوان کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن جب حضرت علی نے اصرار کیا، لڑنے کو تیار ہو گیا، پھر اس پر وار کیا، تلوار اس کے سر پر نہیں پہنچی تھی، کندھے پر پہنچی تھی، ایسے ہی کندھے پر لگی، سینے تک کی سارا اس کا چیر دیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے، اور اس کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر بھی تھے، ہر جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب غزوہ تبوک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میری اور تیری نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، میرے لیے طاقت بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، پیچھے اپنی جگہ مقرر کیا حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور پھر میری اور آپ کی نسبت یہی ہے، صرف فرق یہی ہے کہ ان کے بعد دوسرا نبی آنے والا تھا، لیکن میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ باقی رشتہ داری وہی ہے کہ میں غزوہ تبوک پر جا رہا ہوں، تبوک پر جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، باقی صحابہ اکرام بھی جائیں گے، لیکن آپ میری جگہ مدینہ والوں کی نگرانی کریں گے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، آپ نے اپنی چادر اپنے بستر پر لٹایا، اپنی چادر پہنائی اور تمام امانتیں آپ کے حوالے کر دی۔ فرمایا صبح یہ امانتیں جن کی امانت تھیں ان کو واپس دے کر ہمارے پیچھے آنا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے پہلے نمبر پر تھے، وہی مستحق تھے۔ ایسی بات نہیں ہے جس طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت حاصل ہیں، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دنیا کی امانتیں، لوگوں کی امانتیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، لیکن جو اللہ کی امانت تھی، اپنی جان کی امانت تھی، اپنے ایمان کی امانت تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، یعنی خود چل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپس میں محبت ہے۔ تمام صحابہ اکرام ہمارے سر کے تاج ہیں، چھوٹا سے چھوٹا صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ تمام صحابہ اکرام سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے